काला जादू किस्त नंबर 31। कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। छू कर देखा तो नियाजुल्लाह साहब थे। बड़ी संजीदा निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। आप? मैंने हैरान लहजे में कहा। हाँ मियाँ, हम हैं। नियाजुल्लाह साहब अजीब से अंदाज में बोले। मैं उन्हें देखता रहा। वो दोबारा बोले, किसी को इस तरह जलील करना खिलाफ इंसानियत है और खिलाफ मजहब भी। हमने थोड़ी सी मेज़बानी करना चाही थी, मगर तुमने हमें इस काबिल नहीं समझा। वजह जान सकते हैं? नहीं जनाब, मैं आपको जलील नहीं करना चाहता था। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा। तो फिर गुनाह किया तुमने, इसका कफ़ारा ज़रूर अदा करो। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ नियाजुल्लाह साहब, इन अल्फाज से कफ़ारा अदा नहीं होता। उठो, हमारे साथ चलो, हमें शर्प मेज़बानी बख्शो। जब जी चाहे जहाँ चाहे जाना, हम भला रास्ता क्यों रोकेंगे? खुदा आपको ज़माने की आफतों से महफूज रखे नियाजुल्लाह साहब। मैं नहायत मनहूस इंसान हूँ। इंतहाई सबस कदम जहाँ मेरे कदम रुकते हैं, वहाँ मुसीबतों का आगाज़ हो जाता है। खूब मियाँ, ये नहूसत वगैरह हिंदू का अक़ीदा है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है और हम सब उसके बंदे हैं। वो किसी को मनहूस बना सकता है। खैर छोड़ो, क्या हम एक बार फिर अपने गरीब खाने पर चलने की दरख्वास्त कर सकते हैं? जो हुक्म, मैंने आहिस्ता से कहा। रास्ते में नियाजुल्लाह ने कहा, नाम अभी तक नहीं जानते तुम्हारा? मसूद है मेरा नाम। माशाअल्लाह, वो बोले और खामोश हो गए। फासला तय हुआ। अंदर अजीज़ा मौजूद थी। मुझे देखकर बड़े खुलूस से मुस्कुरा दी। आप ले आए इन्हें अब्बा जान? मैं उनसे नाराज़ हूँ। क्यों भाई? ये मुझे बहन समझकर मेरे पीछे आए थे, लेकिन मुझे देखकर उन्होंने मुझे बहन नहीं तस्लीम किया। इतनी बुरी हूँ मैं? उन्हीं से पूछ लो, मसूद है इनका नाम। बोल ही नहीं रही मैं इनसे, ये खुद जवाब दें। अजीज़ा ने कहा। जी जनाब, क्या फरमाते हैं? नियाजुल्लाह बोले, ज़िम्मेदार आप लोग हैं, मेरा कसूर ना होगा। जिसने मुझसे खुलूस बरता, जिसके दिल में मेरा प्यार पैदा हुआ, वो तबाह व बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी, शमसा मेरी बहन है, वो सब मुझसे बिछड़ गए हैं। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे मामू सब मेरी नहूसत का शिकार हो गए। आपको बहन की शक्ल में देखा, कुछ नजरी धोखा हो गया था। आपके पीछे बहुत से अरमान लेकर आया। ये ख्याल था कि मेरा अब माँ बाप भी नज़र आ जाएंगे, मगर मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बहन ना निकली। बहन जैसी तो हो सकती हूँ। जहाँ तक आपके मनहूस होने का ताल्लुक़ है, तो मेरा ईमान पुख्ता है। खुदा अपने बंदों को मनहूस नहीं बनाता, इसलिए आप हमारी फिक्र ना करें। आह काश आपको इल्म है कि अब्बा मियाँ सारा दिन आपके पीछे फिरते रहे हैं। मैं चूक पड़ा। हाँ मसूद मियाँ, आज हम भी जासूस बन गए। तुम्हारा ताक़ुब करते रहे, ये देखते रहे कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो, और जब तक गए तो तुम्हारे सामने पहुँचकर तुमसे यहाँ आने की दरख्वास्त कर डाली। जिसने भी मुझसे इतना प्यार बरता है, वो मुश्किलात का शिकार हो गया है। आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं। खुदा आपको महफूज रखे। ये मामला हमारा और खुदा का है, उसे हमारे और उसके दरमियान रहने दो, और तुम गुस्ल कर लो। जाओ भाई, हमने आज नाश्ता तक नहीं किया। सुबह को मेरी सूरज जो देख ली थी, मैं हंस पड़ा। मैंने भी देखी थी, मगर मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ और दोपहर का खाना भी खाया है मैंने। जाइए, वो गुस्ल खाना है, अजीज़ा ने कहा, और मैं गर्दन झटक कर गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। मेरी सस्कियों से मुतासिर हो गए हैं बेचारे, मगर मैं किसी कीमत पर उनके यहाँ पड़ाव नहीं डालूंगा। मैंने फैसला किया था। खाना खाया और फिर दोनों बाप बेटी घेर कर बैठ गए। नियाजुल्लाह बोले, पहले हमारे बारे में सुन लो। हमारा नाम नियाजुल्लाह वलद ज़मीरुल्लाह है। सांसी ही में पैदा हुए और पले बड़े। गो हमने आधा हिंदुस्तान देखा हुआ है, लेकिन क़ियाम यही रहा। हमारे वालिद ज़मीरुल्लाह साहब के पास कुछ ज़मीनें थी जिनसे कफ़ालत हुआ करती थी। बाद में वो ज़मीनें हमें मुंतकिल हो गई और हम उनकी देखभाल करने लगे। फिर वालिद साहब और वालिदा साहिबा का इंतकाल हो गया। उनके इकलौते थे, जिसकी वजह से तन्हा रह गए। पर ख़ुद ही कुछ बुज़ुर्गों की करम फरमाई से शादी वगैरह का सिलसिला हुआ। शादी हो गई, मगर अहलिया बहुत अरसे तक हमारा साथ ना दे सकी और अपनी एक निशानी छोड़कर इस दारे पानी से कूच कर गई। हमने अपनी तमाम तरह मोहब्बतें अपनी बेटी अजीज़ा को सौंप दी और हम बाप बेटी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन बेटियों का साथ कच्चा होता है। अजीज़ा बेटी की शादी की हमने और बिल्कुल ही तन्हा रह गए। तकदीर ने अजीज़ा के शौहर को भी ज़िंदगी की मोहलत ना दी और वो अल्लाह को प्यारा हो गए। अजीज़ा सिर्फ 6 माह सुहागन रहकर बीवा हो गई और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया।
ہم نے بھی ڈلتی ہوئی عمر کے پیش نگاہ زمینیں فروخت کر دی تو کچھ ایسی جائیداد خرید لی جس سے کرایہ وغیرہ حاصل ہو سکے۔ سو اب یہاں یہ چھوٹا سا گھر ہے، ہم باپ بیٹی ہیں اور یاد اللہ ہے، بس اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مصرف نہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں۔ یہ بے بسی، یہ یاسیت تم پر کیوں اتاری ہے؟ دیکھو میاں، گریز نہ کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دوست بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی، لیکن ہمیں دوستوں میں تصور کرو۔ باقی رہا جہاں تک تمہارے وہم کا تعلق، تو ہو سکتا ہے تمہارے تجربات تمہیں یہ احساس دلاتے ہوں۔ ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ ہاں البتہ تمہیں ایک آزادی ضرور دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ بتانے سے خود تمہیں نقصان پہنچے تو پھر ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن خواہش مند ہے اس بات کے کہ تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو۔ اس بات سے انکار نہ کرنا کہ قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے متعین کرتی ہے، اور ان راستوں سے گریز کا مطلب ہے کہ پریشانیوں کو خود پر نازل رکھا جائے۔ میں اس مخلص شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔ الفاظ تو سمجھ میں آنے والے تھے، لیکن میرے تجربات کچھ اور ہی کہتے تھے۔ دیر تک خاموش رہا۔ عزیزہ نے کہا، ابا میاں یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، آپ انہیں مجبور نہ کریں۔ کتنی کوشش کر چکے ہیں آپ، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر نہ دیا۔ رہنے دے ابا میاں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور جب تک یہ یہاں رہنا مناسب سمجھے ان کی خاطر مدارت کریں۔ غیر واقعی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ میں نے عزیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، عزیزہ بہن، آپ براہ کرم ایسی باتیں نہ کریں۔ میں تو محبتوں کو ترسا ہوا انسان ہوں۔ میں تو اپنے بڑے پورے گھر سے محروم ہو چکا ہوں۔ میں کسی سے گریز کیا کروں گا؟ ہاں یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا مصیبت کا شکار ہوا۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں، ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ بولے۔ تو پھر مختصراً میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بلے گھر کا پرتا، دماغ میں خناس پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لی اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنانا چاہے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے عتاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ والدین چھین گئے، خود دربدر ہوا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بعد سے مارا پھر رہا ہوں۔ اب نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کا، اکیلا ہوں اور زندگی کی صعوبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ صاحب نے میرے ان مختصر الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلیوں کو سونگا۔ دیر تک سونگتے رہے اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی عمل کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بوریا چرن کا براہ راست تذکرہ اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو ناپاک چیز ہے اور اس کے کرنے والے کمبخت آنوں کی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عمل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ سنا ہوگا کہ زہر کا تریاق زہر ہی میں ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کے مصداق ایک بات پوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائی تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، رامانندی میرا بچپن کا دوست ہے۔ دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے اور میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے۔ جو باقی رشتہ دار تھے جب وہ اس سے ملے تو وہ ان کے کام کا نہیں رہا تھا۔
لیکن دوستی نہیں بھول سکا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کمبخت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑے چکر چلاتا رہتا ہے، مالی حیثیت سے انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے۔ بڑا گیانی بنتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملاؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں، اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ کبھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہوں جسے وہ اپنا دوست، اپنا شناسہ مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے مسعود میاں، میری مانو تو اس سے مل لو، اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا تھا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے بقول نیاز اللہ ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بوریا چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک